ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی بھارت کی طرف سے جو ہمیں تھریٹس مل رہی ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کی خواہش ہے، ایک پرامن ملک ہے اور ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، اور پاکستان نے بھارت کے حوالے سے بہت ہمیشہ سے فلیکسیبلٹی شو کی ہے، لیکن بھارت جو ہے وہی پرانی جو 70 سال کی اس کی پلاننگ ہے، اسکیم ہے، وہ ایک دشمن کے روپ میں ہمیں ملا، اور وہ آج بھی دشمنی کے اس میں پیمانے پر ہی ہمیں دیکھتا ہے۔ اب فیصلہ اس نے کرنا ہے، ہم تو تیار ہیں، امن کے لیے بھی تیار ہیں اور جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2016 میں پاکستان نے بلوچستان سے بھارت کا ایک ایجنٹ پکڑا جو کہ سرونگ کمانڈر تھا نیوی کا، اور اس کا پھر 2017 میں کورٹ مارشل ہوا، اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، لیکن وہ بھارت جو ہے وہ مکاری کرتے ہوئے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا گیا۔ ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو اسپائیز ہوتے ہیں ان کو کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے، ان کا تو پکڑے جاتے ہیں تو ان کی موت ہی ہوتی ہے، ان کو سزا ہی ملتی ہے، یا پھر وہ اپنے آپ کو خود ختم کر لیتے ہیں۔ دیر 2 آپشن، تیسرا آپشن کوئی نہیں ہوتا۔ ابھی چونکہ انٹرنیشنل کورٹ جسٹس میں کیس چل رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کونسلر ایکسیس نہیں ملی، ان کا ایک ہی پوائنٹ ہے، اسی کے اوپر ان کی ساری آرگومنٹ بیس کر رہی تھی، جو کہ بنیادی طور پر ایک سپائی کو کونسلر ایکسیس نہیں مل سکتی، قانوناً نہیں مل سکتی، جنیوا کنونشن میں سپائی کو کسی قسم کی امیونٹی حاصل نہیں ہے۔ تو وہ ان کے جو آرگومنٹ تھے، دے ہیو گون فار اے فکس، اور ہمارے یہاں سے ماشاءاللہ اچھی ٹیم گئی تھی۔ خاور قریشی صاحب ہیں، بڑے منجے ہوئے پڑھے لکھے وکیل ہیں، اور اٹارنی جنرل صاحب نے منصور صاحب، انہوں نے بھی بڑا اچھی طرح سے کیس پلیڈ کیا۔ تو آپ اس کو ابھی کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اس کو، آپ نہیں سمجھتے کیس کو ہم نے مس ہینڈل کیا ہے؟ جب اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی تو اس کو پھانسی دے دینی چاہیے تھی اصولی طور پر، کیونکہ صفائی کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں، مطلب اس کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے نا، اور کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اس کا پوری دنیا نے دیکھا ہے، ہر آدمی نے پڑھا ہے، ابھی بھی یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں وہاں پہ موجود ہے کہ جی میں گڑبڑ کرنے کے لیے آیا تھا، سی پیک کو ڈیمیج کرنے آیا تھا، میں گوادر پورٹ اور کراچی میں کتنی دفعہ آیا، مبارک حسین کے نام کا پاسپورٹ ان کا، یعنی کہ ایک مورل ہوتا ہے نا، مورل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بھارت نے تو مطلب یہ ہے کہ حد ہی کر دی ہے، لیکن دل سے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو پھانسی ہو جائے۔ ویسے آپ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میری بات آپ نے کہہ دی ہاں کہ ڈیفینسو، ہاں، یعنی ہم بھارت سے اپنے تعلقات اچھے رکھے ہیں تو شاید بھارت کچھ حصہ کشمیر کا ہمیں دے دے گا۔ یہ احمقوں کی جنت کی پالیسی ہے، پہلے ٹریڈ ہو جائے، ادھر ڈیلی ہزاروں آدمیوں کو مار دیا جائے، ہمارے اپنے تعلقات بہتر کرنے یہ وہی چاہیے۔ بات ہوگی ڈیفینس آف ایسٹ پاکستان لائز ان ویسٹ جی پاکستان۔ جی ہاں، تو یہ 6 مہینے پہلے تک، سال پہلے تک یہی نیریٹو چل رہا تھا کہ وہاں آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ نیریٹو آپ کا 2007 2008 تک تو صحیح تھا، لیکن اس کے بعد میں جس قسم کا ایگریسو ایٹیٹیوڈ بھارت نے اختیار کیا،
اس میں اگر ہم نے اس کو سبق دلا دیا ہوتا، میں بھی ایگری کر رہا ہوں، لیکن اگر ہماری حکومت وہی ایگریسو انداز جو کل مجھے اور بھی خوشی دی ہے عمران خان صاحب نے کہ ہم سوچیں گے نہیں ریٹیلیٹ ہم کریں گے، یہ نہیں ہمارے پاس بچے گا ہی کچھ نہیں نا، جب آپ ہمیں کچھ کر چکے ہوگے تو جو کچھ ہمارے پاس ہوگا ہم کر چکے کریں ہوں گے گے۔ بچوں، بالکل۔ اب وار مونگرنگ یہ کہتے تو ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ نیوکلر اسٹیٹس فلیش پاؤنڈ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں جس جگہ پہ، کہ یہاں بچے گا کیا۔ ہندوستان کو ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اسٹیٹ ایک ہندو اسٹیٹ ہے، مذہبی اسٹیٹ ہے، نام سیکولر ہے، ہم پھر بھی بچ جائیں گے دوسری شکل کے اندر مسلمانوں کی، جی ہاں بالکل۔ لیکن اسے یہ اس حد تک جانا ہی نہیں چاہیے کہ میں وہاں کے انڈیا میڈیا کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ جس قسم کے اگریسو انہوں نے ٹون رکھی ہے وہ تو ہمیں مالدیپ کی طرح کنسیڈر کر رہے ہیں۔ یہ تو عمران خان نے جو فوری طور پہ ایکشن لیا ہے، تو اگر یہی قیادت ہوتی، یا میں ایون کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی ہوتا تو اس کو ہینگ کرتا، کیونکہ جو اسپائی کے نام پہ آپ کسی دوسری بندرگاہ سے آپریٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے آپ ہمارے ملک کی خود مختاری کے خلاف اعلان جنگ ہے آپ کا۔ نہیں تو اس نے خود ایڈمٹ کیا نا کہ میں اسی کام کے لیے اب آیا اس تھا۔ کے اندر ہم نے اتنا ڈیلے ٹیکٹس کیا کہ ایون ان کو اپروچ کرنے دیا وہاں، جی ہاں بالکل۔ جب اپروچ کیا تو دیکھیں جی انٹرنیشنل آپ نہیں سمجھتے ہیں ان کو بائی کاٹ کر دینا چاہیے تھا کہ کیونکہ یہ انڈر رولز میں کور ہی نہیں ہوتا۔ سر جیسے ہی سزا ہوئی تھی اس کے بعد اپیل کی جو ٹائم دیا تھا اس کے بعد ٹانگ دیتے اسے، 40 دن کی، کیونکہ انہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ یعنی آپ جس علاقے سے میرا تعلق ہے راجستھان کے اندر، اس علاقوں میں ہم نہیں جا سکتے ایز اے ویزا کے تو طور ابھی پہ۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہوٹلوں میں ان جی کو بھی وہ 48 راجستھان والوں گھنٹے کو میں ایک دن کے لیے، دیٹ از دا وے، ان دس وے ٹو نیشنز آر ایگزسٹ۔ ایسا نہیں ہوتا، اگر آپ نیشن کی حیثیت پاکستان کو دیتے ہو تو خالی کم سے دو کم نیشن پاکستان نہیں، دیجیے۔ اب پڑوسی ملک۔ میں اب 2 نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے نا سر، اب سارا جھگڑا یہی ہے کہ جی پاکستان سرنڈر کر کے ہی شوڈ بی اے لائک پگمیز، ہمارے ساتھ اس طریقے سے چلے کہ ہم جو کہیں وہ پاکستان کرتا رہے، تو ہم پاکستان کو سب کچھ دیں گے۔ بھائی آپ کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ آپ اپنا گروتھ ریٹ بھی دیکھ لیں گے نا، اور آنے والے اگر یہی ہماری پالیسی جاری رہتی ہے تو ہمیں صرف یہ جھٹکا لگا اس 8-10 سالوں کے اندر کہ اتنا پیسہ لے لیا گیا جس سے ہماری گروتھ نیچے چلی گئی۔ ہم آج بھی اگر جنگ کا وہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں بٹ صاحب، ورنہ اگر ہمارا اقتصادی طور پہ ہم مضبوط ہوں تو یہ آدھا ورلڈ ہماری سپورٹ کر سکتا ہے اس معاملے میں، لیکن جب ہم اس سپورٹ کے پاس مدد بھی لینے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو بڑے ایشوز ہیں اس کو بھی حل کرو، تو وہ ہمیں یہی جواب دیتے ہیں کہ پہلے اپنی اقتصادی حالت بہتر کرو پھر ایشوز کی طرف جانا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹڈ آؤٹ کہ اسے اس قسم کے معاملات میں ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک دینا چاہیے سبق۔ جب ریلیں کٹ رہی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ پوری ہسٹری گواہ اس چیز کی، تو پاکستانی بہت خاموش رہے کہ جو انڈیا سے جو ریل کٹ کے آ رہی ہے پارٹیشن کے ٹائم پہ، آخر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یار ایک آدھی ہم بھی کاٹ کے بھیجیں ادھر۔ بالکل صحیح۔ تو جیسے ہی وہ کاٹ کر بھیجی گئی ریل گاڑیاں تو پھر ہم بہت فرق آ چکا تھا۔ تو یہ ایک ڈیٹرنس بھی ہوتی ہے آدمی کہ بھئی آپ ہم انڈینس یا گاندھی یا حضرت مسیح کے فلسفے پہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم 313 سے بھی لڑیں گے کہ آپ کہیں کہ ایک گال آگے کر دیں گے تو پاکستان کو پریشر کے اندر لے کے ہم وہ کچھ کروا لیں گے، تو پاکستان اپنے اخلاقی، سفارتی، سیاسی موقف سے کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے اس کا رزلٹ کچھ بھی نکلے۔ وی آر ریڈی ٹو فیس، کیونکہ ڈگنیٹی ہے۔ کہتے ہیں بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے عزت کا صدقہ ہے دولت، لیکن جان بھی دی جاتی ہے کب؟ جب عزت پر حروف آ جائے۔ تو جب پاکستان کی ڈگنیٹی پہ ہم کمپرومائز کر لیں گے تو پھر ہمیں جینے کا کیا حق ہے؟ جب ہم جب کاغذوں کے اندر وہ کانٹے ڈال کے دیوی کے کاغذ پاکستان بنا رہے تھے نا، تو پاکستان نے اس وقت بھی ایگزسٹ کیا تھا اور آج بھی ایگزسٹ کرے گا انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جعلی اکاؤنٹس کا بڑا چرچا رہا ہے پاکستان میں۔ فالودے کے پاس، والے کے پاس، اسکول ٹیچر کے پاس، چپراسیوں کے پاس، ڈرائیوروں کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے حساب کتاب ٹرانزیکشن۔ اور افسوس یہ ہے کہ جب یہ جو کرپشن ہوئی ہے، جعلی اکاؤنٹس، یہ ڈاکومنٹڈ ہے، اس میں سے چیک کاٹ کے بل پے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے،
اس پہ تو پھر معافی تلافی ہوتی ہے نا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی. اس کے اوپر بھی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ مطلب سب جھوٹ ہے, سب غلط ہے, یہ سب دشمنی کا شاخسانہ ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم آف انویسٹیگیشن ہے, جو ہمارا قانونی سکم ہے, یہ نظر آ رہی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے, سب کو معلوم ہے, اور اس کے بعد پھر وہ سالہ سال کیس چلتے ہیں, اور پھر ایسے تمام لوگوں کو VVIP پروٹوکال دیا جاتا ہے. مطلب یہ آپس میں جو کنٹرڈکشن ہے نا, کرپشن اینڈ PVPI پروٹوکال, یہ میرے خیال میں دنیا میں کہیں ایسا نظر نہیں آتا. پھر اگر آپ پکڑے جاتے ہیں, عدالت جاتے ہیں, عدالت سے آتے ہیں, تو آدمی اپنا منہ چھپاتا ہے شرم کے مارے. یہاں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی اور نکلتے ہوئے بھی وکٹری کا نشان بنتا ہے. یہ تضاد جو ہے یہ کیسے ختم ہوگا اور اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مصلحت چھین گئی قوت گفتار مگر, تو بات ساری مصلحت کی ہے. یہ پیسے کا جو بخار ہے نا بٹ صاحب, یہ 2 کمرے 3 کمرے کی زندگی, میرے دروازے پہ کوئی نوک نہ کرے, میرے بچوں کو کوئی یہ تانا نہ دے کہ تمہارے باپ نے کیا کیا, انہوں نے اتنا کچھ کیا. یہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ غلط ہے. پولیٹیشنز حضرات کی میں بات کر رہا ہوں. آپ ان کا لائف اسٹائل دیکھ رہے ہیں. یہ جو نیب کا قانون بنا تھا, اس کے پیچھے ریزننگ کیا تھی کہ آپ کا جو لائف اسٹائل ہے وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کی آمدنی اور آپ کے اخراجات کتنے ہیں. اچھا, جب آپ آمدنی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ذرائع کیا ہے, ذرائع کچھ بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو بات ساری واضح ہے کہ اگر آپ نے کچھ تو ایسا قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے جو امپلیمنٹ ہی نہ ہو سکے؟ سر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. بات ساری کیا جاتی ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ آئی ہے, اس گورنمنٹ میں ابھی تک جو اسٹیٹس کو کی بات کر رہے تھے اس کو عوام نے الیکٹ کر دیا. اب کیا کیا جائے؟ اب بہترین طریقہ یہ تھا کہ میں بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کسی بڑے دشمن کو مارنے کے لیے چھوٹے دشمن کو دوست بنانا ہوتا ہے. یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ ایسا نہیں کر سکے. میں نے ایک سیاستدان کے پاس ایک فیصلہ لے کے گیا تو اس نے کہا کہ اس طرف کتنے آدمی, میں نے سر 25 آدمی ہیں, تمہاری طرف کتنے؟ 25. بولے اگر تمہارے کیس میں سچائی ہے تو اس میں سے 20 بندے توڑ کے اپنی طرف لے آؤ, میں اس کے اگینسٹ میں فیصلہ کر دوں گا. یعنی یہاں کاؤنٹنگ ہوتی ہے لوگوں کی. تو جس سسٹم میں کاؤنٹنگ ہوئی, کہتے ہیں نا سسٹم آف بٹن پارلیمنٹ, اور بھائی وہاں پہ وہ اسکروٹرائز کر کے, میں نے کہا نا کہ گڑ کے پانی سے جب تک وہ چینی نہیں بن جاتی ہے وہ پارلیمنٹ میں اجازت نہیں دیتے ان کو. نہیں دیتے. یہاں پر جس کو پارلیمنٹ کیا آئین کے کانسٹیٹیوشن کی میں بک رکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور کہتا ہوں کہ اس میں کتنی شکیں ہیں. یعنی جو آئین ساز, آئین بنانے والے لوگ ہیں, ان کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. نہیں, ان کو آپ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں, انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا آئین کچھ لوگوں نے. یہ بات ہے. تو جس آئین ساز ادارے کے اندر آپ بیٹھے ہو اس آئین کا آپ کو پتہ نہیں ہے. شیر افغان کی مثال سامنے ہے نا, وہ پڑھ کے منہ سے بتا دیتا تھا کہ آئین کا آرٹیکل فلاں, اس کا سب سیکشن یہ, اور یہ اس کی لینگویج ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو سیاست میں قانون سازی کے لیے بھیجا جا رہا ہے, اگر وہ آپ کو نہیں آتا ہے تو میں نیچرل بات کر رہا ہوں کہ پھر کچھ تو کچھ کریں گے نا آپ. پھر اس کو آپ ذریعہ بناتے ہیں پیسے بنانے کا. آپ تو قانون سازی کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے. خورشید شاہ صاحب تو یہ فرماتے ہیں. اب اگر کل کو دیکھیں ملک تو چلے گا نا, اسمبلی چلے نہ چلے, ہم لوگ تو چل رہا ہے, ٹھیک ہے. نہیں, اس کے علاوہ بھی اگر انہوں نے زیادہ گند کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہاں بالکل صحیح ہے. کیونکہ پاکستان میں 4 غیر آئینی اقدامات اٹھائے گئے ہیں. ہم اسے غیر آئینی کہتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ. لیکن کیا عوام 10,000 بھی لوگ نکلے کیا سڑکوں پہ اس کے اگینسٹ میں؟ کوئی نہیں نکلتا. تو پھر یہ ان کو اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ میاں صاحب 170 پیشیاں یا 100 پیشیاں نمٹا چکے ہیں, لیکن وہ 50,000 آدمی بھی محبت میں ان کے نہیں نکلے ہیں.
ادھر آپ کے سامنے وہ ایک رانجھانی کا کیس ہوا، اس پہ تقریباً ہزاروں آدمی اکٹھے ہو گئے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو آپ اگر ہزاروں آدمی لوگ نہیں لے کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب عوام نے آپ کو بظاہر مینڈیٹ دیا ہوا ہے، دلی مینڈیٹ نہیں دیا ہے. جن لوگوں کو وہ پہچانتے ہیں نا ان کے لیے پھر کم نکلتے ہیں. یس ایگزیکٹلی. تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ان کو خود کو یہ سوچنا چاہیے. نکل سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہوگا اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے. بالکل انڈیویجولی آپ کو پیسے بھی دینے پڑتے ہیں. لیکن اب اس سے بھی لوگ آگے نکل گئے سر. لوگ پیسے بھی لے آتے ہیں اور آتے بھی نہیں ہے جلسے میں، کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے صرف باتیں کرنی ہے. 10 سال میں لوگوں کو پینے کا پانی آپ دے سکتے ہیں. جب آپ پینے کا پانی دیتے ہیں تو آپ کا ہیلتھ کی موٹیلٹی ریٹ آدھا آ جائے گا. یعنی آپ صحت کے اسپتال مت بنائیں پلیز، آپ پہلے ڈرنکنگ کلین واٹر دیں جس سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں. یہ ایک ویشیس سرکل بن جائے گا. آپ دیکھیں ایک بڑی چیز میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا. ادھر سے تھریٹ آ رہی ہے نا بھارت سے، ہم تو پی ایس ایل کرا رہے ہیں. نہیں یہ میں تو کہہ رہا ہوں ہمارا کانفیڈنٹ ہے. یہ قوم جو ہے نا، اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. بالکل. یعنی کہ ان کو پرواہ نہیں ہے، اور ایک کال کے اوپر پوری قوم جو ہے باہر آ جائے گی. سارے اپنے اختلافات جو ہیں بھلا دیتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ سید صاحب. آپ سر یہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن اداروں سے جب ریلیف ملتا ہے نا ہمارے سیاستدانوں کو، وہ پھر ان اداروں کی تعریف کرتے ہیں کہ کورٹوں نے بہت اچھا کیا. لہٰذا اسے یہیں پر چھوڑے اور رجوع کرتے رہے بار بار کورٹوں سے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو ریلیف مل جائے گا اس. ہاں بالکل. یہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو ہر چیز ٹھیک ہے، نظام بھی ٹھیک ہے، ملک بھی ٹھیک ہے، عدالتیں بھی ٹھیک ہیں، ادارے بھی ٹھیک ہیں. اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے تو ہر چیز ہی غلط ہے. جج بھی غلط ہیں، قانون بھی نہیں ہے، اور ملک بھی صحیح نہیں ہے. تو مطلب یہ اپروچ جو ہے نا، اس سے ہمیں تھوڑا اجتناب برتنا چاہیے. یو شوڈ ایکسیپٹ دی ججمنٹ ان اے گڈ فیتھ، اور اس کو پھر ایک دفعہ فیصلہ آ جائے تو ہونے دیں. بعض اوقات غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسے موقع بڑے کم ہوتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ سید صاحب. جیسا کہ ہمارے اینالسٹ نے کھل کے بات کی ہے، 5-6 ہم نے سبجیکٹ کور کیے ہیں جو پاکستان کے حوالے سے فرض تھے. ایک تو محمد بن سلمان صاحب کا دورہ تھا جس کے اندر پاکستان کو کافی ریلیف ملا ہے. $20 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ڈیفرڈ پیمنٹ پر ہمیں آئل بھی ملے گا وہاں سے. اس کو اس میں نے شامل نہیں کیا تھا. اور جس طرح سے ان کا ہم نے استقبال کیا ہے، اور جس طرح سے وہ اتنا ہائی پاور ڈیلیگیشن اپنے ساتھ لے کر آئے، وہ مطلب تاریخ میں ایک مقام رکھتا ہے. اس سے بڑا ڈیلیگیشن آج تک پاکستان میں نہیں آیا. اور جس محبت کا انہوں نے اظہار کیا، اور جس طرح سے عمران خان صاحب کی ریکویسٹ پر انہوں نے ہمارے قید میں وہاں سعودی عرب میں جو بھائی تھے ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. اٹ از ٹو بی ریٹن ان گولڈن ورڈز. تو وہ جب اپیل کر رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ وہ یہ اپنے دل سے بات کر رہے ہیں. ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے وہ مطلب بتا رہے تھے کہ واقعی یہ غریبوں کا درد رکھتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے کیسے آگے بڑھے گا، یہ پوری قوم کو ساتھ کیسے لے کے ساتھ چلتے ہیں. اپوزیشن کو انوائٹ نہیں کیا گیا محمد بن سلمان کے عشائیے میں اور ان کے دورے میں، تو وہ ایک اچھی روایت نہیں ہے. ہمیں ماضی سے ہٹ کر اور ذاتیات سے ہٹ کر ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے. جو ملک کے لیے بہتر ہو وہ ہمیں کرنا چاہیے. وی مسٹ سینڈ اے پازیٹیو سگنل ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ کہ وی آر اے یونائٹڈ نیشن. ہم متحد قوم ہیں، مطلب ہم بکھرے ہوئے نہیں ہیں. قطع نظر اس کے کہ ہمارے آپس میں بہت ہی غمگیر قسم کے ذاتی مسائل ہیں، لیکن جب نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز ہوں، انٹرنیشنل ایونٹس ہوں، تو اس پر قوم کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس سے پازیٹیو میسیج آتا ہے.
ورنہ اگر ہم آپس میں بکھرے رہیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی، پھر ہمیں لوگ لائٹلی لیں گے. تو الحمدللہ ابھی اپوزیشن جو ہے وہ تھوڑا ناراض ہے حکومت سے، حکومت کے بھی اپنے تحفظات ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ جب ہم دشمنوں سے بات کر سکتے ہیں، غیروں سے بات کر سکتے ہیں، جنہوں نے ظلم کیے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، تو یہ اپوزیشن والے تو ہمارے اپنے ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. بیٹھیں ایک میز کے اوپر بیٹھیں، سٹ ڈاؤن اینڈ ڈسکس دا ایشوز کہ کیا پرابلم ہے تمہارا. اگر اسمبلی میں ہم نے صرف شور ہی مچانا ہے تو وی آر ویسٹنگ آور ٹائم، وی آر ویسٹنگ منی آف دا پور پیپل آف ٹیکسز، کہ ہم وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ خدا کے واسطے آئیں اور لیجسلیشن کریں، قانون سازی کریں، ان چیزوں کے اوپر قانون نئے بنائیں جن سے کہ عام آدمی کا بھلا ہو. ان کو تکلیفیں ہیں، ان کو جگہ جگہ رشوت دینی پڑتی ہے. تو اس طرح سے تو نیا پاکستان نہیں بنے گا. نیا پاکستان اسی صورت میں بنے گا جب ہم ایک ہو کر سوچیں گے، ہم اپنی طرف سے بھی کنٹریبیوٹ کریں گے. بھارت بڑی تھریٹننگ پوسچر میں ہے. مودی صاحب بہت شور مچا رہے ہیں اور ریٹیلیشن کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا بڑا ہم نے ٹھیک ٹھاک جواب دے دیا ہے کہ ہم نے سوچنا نہیں ہے، ہم نے ریٹیلیٹ کرنا ہے فوری طور پر. تو ایکشن اینڈ ری ایکشن آر ایکول اینڈ اپوزٹ. ہم نے ویٹ نہیں کرنا ہے، ہم نے کسی قسم کا ویٹ نہیں کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ گڈ سینس ول پریویل. اور یہ جو ہمیشہ بھارت ڈرامہ بازی کرتا ہے اس سے اجتناب برتے گا. اور کم اینڈ سٹ سولو دا ایشوز. ہم تو کچھ بھی نہیں بیچ میں کرتے ہیں، ہم تو مورل سپورٹ دے رہے ہیں. جیسے سید صاحب نے کہا، کشمیری جو ہیں ان فیکٹ دے ہیو ون دا وار. کشمیری جو ہیں وہ اپنی جنگ جیت چکے ہیں. آج آپ وہاں سے ٹروپ نکال دیں جو 7 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے، تو کشمیری جو ہیں وہ اپنا انتظام خود سنبھال لیں گے، چلا لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کو چاہیے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے یہ جو انہوں نے اینٹی پاکستان اینٹی مسلم پوسچر رکھا ہوا ہے اس سے اجتناب برتے ہیں. جہاں تک الیکشن کا سوال ہے تو ان حالات میں تو مشکل ہی لگتا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ الیکشن میں کامیابی دوبارہ حاصل کر سکیں گے. اپنا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. پاکستان پائندہ باد. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. جی ہاں. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان. ٹیکنالوجی میں آپ کے ہم قدم. نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک. نیشنل بینک آف پاکستان، قوم
का अपना बैंक।